السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ کیا تعلیم بہت ہی فضول چیز بن گئی ہے؟ کیا اس کی کوئی ضرورت ہے؟ یا پھر ہم جو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، بچوں کو جو ڈیلیور کرتے ہیں سکولز وغیرہ میں، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ اکثر لوگ اس طرح کی باتیں بتا دیتے ہیں، یا یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، یہ ساری چیزیں بے ویلیو ہو گئی ہے، اس کی کوئی معنی نہیں ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں یا بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بچے پہ ہم نے جس طرح بھی ابھی کتابوں کا بوجھ ڈالا ہے، یہ ساری چیزیں، تو کیا یہ اس طرح کے جو سوالات ہیں اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، یا پھر اس طرح کے سوالات ہونے بھی چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، یا پھر واقعی میں تعلیم کوئی فضول چیز بن گئی ہے اس وقت؟ دیکھیے، یہ جس وقت جس ویڈیو سے میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے سامنے کیمرہ لگا ہے، میں ایک ریکارڈنگ مشین کے ذریعے میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ پراپر آپ کے سامنے میری ایک تصویر بھی بن رہی ہے، اور وہ آپ کو ایک ڈیوائس کے تھرو مل بھی رہی ہے۔ یہ سارا ایک پراپر ایک میکینزم اور الگوریدم کے تھرو ہی یہ سارا سب کچھ یہ ٹرانزیشن ہو رہا ہے۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں جو اسکول میں ہی پڑھائی جاتی ہے۔ ہاں، انٹیگریٹی ہو سکتی ہے کہ اوپر نیچے ہو جائے یہ ساری چیزیں، لیکن یہ وہی چیزیں ہیں جو ایک تعلیمی سانچے سے ہی گزر کے ہی اس طرح ریفائن فارم میں آ گئی ہے۔ اب تعلیم کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں اور ہمیں سمجھ نہ آئے اور ہم کہیں کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یا پھر یہ بھی ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو خود کسی زندگی میں استعمال نہیں کر رہے ہو۔ مثال کے طور پر میتھس کا کوئی کویسچن ہے، اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجھے آج تک نہیں پتہ کہ یہ الجبرا میں نے جو پڑھا ہے اس کا میری عملی زندگی میں کیا ضرورت ہے۔ تو اگر آپ عملی زندگی میں الجبرا استعمال نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب الجبرا ابسلیٹ ہو چکا ہے، بیکار ہو چکا ہے۔ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل پر آپ کی آسانی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اس کو وقت پر سنجیدہ لیا ہوتا ہے۔ اب اگر اسکول کا یا تعلیم کا ہم ایک اور اینگل بھی دیکھ لیں تو یہ صرف نالج کی وہ فراوانی نہیں ہے کہ مطلب بچہ آئے اور وہ ذہن میں وہ 1 2 3 اور اے فور ایپل اور یہ ساری چیزیں ڈال دے، بلکہ یہ ایک پیٹرن بھی ہے۔ مطلب صبح وقت پر اٹھنا، تعلیم کا پریشر برداشت کرنا، فیل ہو جائے اس کے باوجود ہمت مت ہارنا، بغیر دلچسپی کے کوئی مضمون پڑھنا، اور اس طرح دوبارہ فیل ہو جائے تو دوبارہ ہمت کرے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بچوں دوسرے کلاس میٹس کے ساتھ مقابلہ کر۔ یہ ساری چیزیں آگے جا کر یا تو نوکری میں یا پھر بزنس میں استعمال ہوتی ہے، چونکہ یہ ذہنی طاقت بھی بچے کی میچور بنا رہی ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ لیکن چونکہ جنہوں نے تعلیم کو ایوی فار گرانٹیڈ لیا ہوتا ہے، ایک فارمیلٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس تعلیم ہے، اسکول والے فیسز لیتے ہیں، یا پھر ایجوکیشن سسٹم تباہ برباد ہو چکا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی ان کو بعد میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ جم جا رہا ہے، پریکٹس کر رہا ہے، ڈولے شولے بنا رہا ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آگے جا کر دوسروں کے لیے دروازہ اس ہاتھ سے آسانی سے کھول سکتا ہے، بلکہ اس کا پورا ایک بیہائنڈ دا سین ایک پیٹرن چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا تعلیمی نظام بھی ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام آپ کے بچے کو صرف کتابوں کا یا پھر صرف علم کا منبع نہیں بنا رہا، بلکہ پوری ایک شخصیت سازی بھی ہو رہی ہے اپنے بچے کی، آپ کے بچے کی، جو آگے جا کر بہت بہترین طریقے سے کارآمد ہوگی، اور بچہ بہترین طریقے سے اور احسن طریقے سے دنیا کی پلیٹ فارم پر اپنا رول پلے کر سکتا ہے اگر اسکول کے پیٹرن کو اس نے پراپرلی اور میچورلی فالو کیا ہو تو۔ دس از وجاہت علی شاہ فرام شاہ انٹرنیشنل اسکول، سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔